عجل فرجهم العالمین وامیر المؤمنین وسیدۃ النساء العالمین وائمۃ الطاہرین بآواز بلند تر صلوات اللهم صل على محمد محمد وعلى وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص معنی مجلس تمام مرحومین جملہ مومنین اور مومنات بالخصوص شہدائے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر صلوات اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل وعلى محمد محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يحصي نعمه العالمون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته فنشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف أبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواحنا الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صلوات اللهم صل على محمد صلی علی محمد وآل محمد محمد وعلى محمد وعجل فرجهم خانم آپ کی آواز ہلکی ہے، تھوڑی سی اگر تیز ہو جائے تو ہلکی آ رہی ہے بہت۔ ماہ محرم یہ اپنے آغاز کے ساتھ ہی ہمارے سوئے ہوئے غافل ضمیر کو جگاتا ہے اور ہمارے اندر ایک احساس سے ذمہ داری، محبت اور استقامت کے پیغام کو زندہ کرتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں محرم کی تو محرم ہمارے اندر تجدید عہد کے ساتھ ساتھ روح ایمان کو بھی زندہ کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سال جو محرم ہمارے پاس آیا ہے یہ باقی ایام سے ذرا مختلف اور ویسا نہیں جس کی ہمیں عادت ہے یا جیسا ہم ہمیشہ کرتے تھے، وہ رونقیں نہیں ہیں، لیکن خدا کا فضل، خدا کا کرم اور اہل بیت کی عنایت یہ ہے کہ ہم محرم کے پاس نہیں گئے، محرم چل کر ہر فرد ہر شخص کے گھر میں آیا ہے۔ وہ بی بی جو اپنا رومال بچھائے ہم سب کا انتظار کرتی تھی، ہمیں یہ توفیق ہے کہ اس کا ایک گوشہ ہم اپنے اپنے گھروں میں اسی جذبے کے ساتھ رکھ کر، اسی ہیئت کے ساتھ اس کا بھرپور اظہار کریں۔ تاریخ مشہور ہے کہ سید الشہداء نے جو سرزمین کربلا تنہائی کے عالم میں یکا و تنہا آزمائش کو بہترین نہج تک پہنچایا، پروردگار عالم نے اس کے جواب میں اپنے حبیب کو، سید الشہداء کو، وارث عیسیٰ، روح اللہ،
وارث موسیٰ کلیم اللہ، وارث حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور وارث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ قرار دیا، جس کا مطلب کیا ہے کہ حسین ایک ذات نہیں ہے، ایک فرد نہیں ہے، ایک شخص نہیں ہے، ایک ہستی نہیں ہے، یہ صرف پنجتن کا حصہ نہیں ہے، بلکہ حسین سلسلہ ہدایت جو آدم بقیت اللہ سے شروع ہوا تھا اور محمد حبیب اللہ پر ختم ہوا، اس کی وراثت کا نام ہے۔ اب جب میں اور آپ اس چیز میں وراثت سید الشہداء میں مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو ڈالتے ہیں تو خدا بند کریم اسے اپنے پاس جنت کے وجود کی شکل میں پسندیدہ کر لیتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے آج کا دن یا محرم کا آغاز سید الشہداء سے ملاقات ہے، سید الشہداء کے در پر جانا ہے، اور ہمارا یہ جانا کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے آج کے دن آغاز ماہ محرم، ایک بات یاد رکھیں، ہم سب بیمار ہیں، ہم سب عیب والے ہیں، ہمارے اندر خطا اور ہمارے اندر کمیاں بہت ساری موجود ہیں، جس طرح فطرس کے اندر تھی۔ فطرس نے تکبر کیا تھا نا، تو اللہ نے فطرس سے کہا کہ ہم تمہیں جس بنیاد پر تم تکبر کر رہے ہو اسی کو تم سے لے لیتے ہیں، اور فطرس فریاد رس بن کر فریاد لے کر امام کے پاس آیا تھا، ہے نا، کہ ہمیں امام کی ذات جو ہے مجھے وہ یہاں سے نجات دے گی۔ لہٰذا وہ آیا تکبر لے کر، لیکن جب امام کے پاس سے گیا ہے تو فخر و مباحات لے کر، امام کی عطا کو اپنے پاس لے کر۔ ہم بھی آج اگر آئے ہیں تو ہم میں بھی بہت ساری خطائیں، بہت ساری کمیاں، بہت سارے عیب ہوں گے، لیکن ہم جب یہاں سے جائیں، جب ہم اس فرش عزا کی بساط کو لپیٹیں اور ہم لوگ ماتم ختم کریں جو ماہ ربیع الاول میں ہوتا ہے، تو ہمارے اندر یہ فخر، یہ خوشی، یہ اطمینان ہو کہ ہم کہیں کہ انا عتیق الحسین، جیسے فطرس نے کہا تھا کہ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، میں حسین کی جانب سے شفا یافتہ ہوں، میرے وجود کے اوپر حسین کی نسبت حاصل ہے۔ لہٰذا جب ہم اس جانب آتے ہیں تو ہمیں کربلا سے بے ساختہ محبت ہوتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو، میں تو کہوں گی اتنے فاصلے سے، ہم خود کو صرف عزادار نہیں، زائر سید الشہداء سمجھیں، کیونکہ ہم وہ کمی جو دنیا سمجھتی ہے کہ ایک وبا کے آنے سے ہو سکتی ہے، ہم اس کمی کو اپنی عقیدت کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ دور کر رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے۔ میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ ہم اس جانب آئیں کہ کربلا کیوں برپا ہوئی، وہ کون سے عامل تھے جس کی بنیاد پر جنت کا سردار، جس کے لبوں کا، جس کی گلے کا بوسہ سر عام خلقت کے درمیان مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، ہجرت کرتے ہوئے، خانہ خدا کا طواف کرتے ہوئے، یا پھر مسجد میں ممبر کے اوپر وعظ و نصیحت کرتے ہوئے رسول اللہ نے دی تھی۔ بتایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین۔ کیا وجہ ہوئی کہ لوگ اتنی جلدی بھول گئے اس حسین کو جو جنت کا سردار تھا؟ اس حسین کو لوگوں نے اتنی جلدی ستم رسیدہ بنا دیا۔ وہ کون سی وجوہات تھی کہ سید الشہداء اس نہج پر پہنچے؟ دیکھیے ہمیں اس کے لیے تھوڑا تاریخ کے پچھلے گوشوں میں جانا ہوگا اور ان کو دیکھنا ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں رسول اللہ نے تبلیغ اسلام کے لیے کوئی کوتاہی نہ کی کسی چیز کی، بلکہ آپ کے وجود کے بارے میں یوں کہوں کہ پورا شہر مکہ و مدینہ مسلمان چھوڑیں، جو غیر مسلمان تھے وہ بھی جانتے تھے کہ محمد کبھی بھی اپنی خواہش پر کوئی بات نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں سوائے وحی کے کرتے ہیں۔ زبان پاک ہے، صادق اور امین ہے، اپنے پرائے کا اس کے اوپر ایمان تھا۔ اور پھر 23 سال کی زحمات کے بدل میں نبی خدا نے کیا کیا کہ آپ نے ہر ایک تک حجت تمام کی۔ کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کہ جو رسول اللہ نے چھوڑ دیا، ہر معاملے کو آپ نے بطور احسن لوگوں تک کنوے کیا، پہنچایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ نبی
جس کے اوپر سب ایمان لا چکے تھے، جب آپ بستر شہادت پر یا بستر وفات پر تھے، اس وقت آپ نے ان مسلمانوں کو جن کے ساتھ آپ نے بہت سارے معرکے فتح کیے تھے، جو آپ کے اوپر ایمان لا چکے تھے، جنہوں نے آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کو دیکھا تھا، ان سے فرمایا آپ نے کہ مجھے قلم اور دوات لا کر دو، میں کچھ ضروری چیزیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ سب جانتے ہیں کہ جواب میں کہا گیا کہ قلم اور دوات لانے کی ضرورت نہیں، رسول اللہ ہذیان کہہ رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، تاریخ نے یہ لکھا ہے، کیا کوئی تاریخ دان اس کا انکار کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے کہ جب یہ کہا گیا تو اس حلقے میں صرف وہ ایک واحد مسلمان تھا جس نے انکار کیا، یا اس کے سوا بھی کوئی مسلمان وہاں موجود تھا؟ تاریخ گواہ ہے، اصحاب رسول جو آپ پر ایمان لائے تھے سب کے سب وہاں موجود تھے، لیکن کسی نے بھی حق رسول کے لیے آواز نہ اٹھائی، خاموشی اختیار کی۔ اور اس خاموشی کا نقصان کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں، ولایت کا حق مارا گیا، اجر رسالت مارا گیا، اجر رسالت کو ادا نہ کیا گیا، جو سنت نبوی تھی اس کی تعظیم کو منہدم کر دیا گیا۔ مسلمان پھر بھی خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد دوسری حجت، جناب فاطمہ الزہرا کا زمانہ آیا۔ جناب فاطمہ الزہرا کا دروازہ اپنے پرائے سب کے لیے تھا۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے، کبھی یہودی آتا ہے، کبھی یتیم آتا ہے، کبھی مسکین آتا ہے، کبھی اسیر آتا ہے، کبھی کوئی نصرانی آتا ہے، کبھی کوئی مشرک آتا ہے، کبھی کوئی بدو آتا ہے اور در فاطمہ الزہرا پر آ کر سوال کرتا ہے، اور بی بی سب کی حاجت روائی کرتی ہے، سب کی حاجت روائی۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ حق زارہ جناب فاطمہ الزہرا نے ہمارے ساتھ نیکی اور شفقت نہیں کی، سب کے لیے آپ نے پورا کیا۔ یہاں تک کہ جب شہر مدینہ میں کوئی بھوکا ہوتا اور وہ کسی سے کہتا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، تو لوگ حیران ہو کر کہتے فاطمہ الزہرا کا گھر موجود ہے اور پھر بھی تم بھوکے رہ گئے، اس دروازے پر جاؤ، وہ اپنے گلے کا ہار بیچ دیتی ہے، وہ اپنے سر کی چادر فروخت کرتی ہے، لیکن جو سائل ہے اس کا دامن بھر دیتی ہے۔ پورا شہر مدینہ جانتا تھا کہ ہر دروازہ مسجد میں بند کر دیا گیا سوائے فاطمہ الزہرا کے دروازے کا۔ مقام یہ تھا، کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن کیا ہوا کہ اسی دروازے پر جہاں 6 مہینے نبی خدا نے ہر روز صبح کا آغاز سلام بھیج کر السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ کہہ کر کیا تھا، اس کو آگ لگائی گئی، اس پر مطالبہ لے کر آئے۔ جب بی بی نے کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں رسول زادی ہوں، تو جواب میں وہ ان کہا گیا کہ ہوتی رہے ہیں آپ۔ وہ دروازہ، وہ گھر جس کے بارے میں مسلمانوں میں کوئی ابہام، کوئی شک نہیں تھا، اس دروازے پر مسلمان جب ظلم کرنے آیا، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے شہر مدینہ میں سے کتنے لوگ تھے جنہوں نے ظالم کو بے نقاب کیا اور مظلوم کے حق میں آواز اٹھائی ہو؟ سب نے سکوت کیا، خاموش ہو گئے، کچھ نہ کہا۔ اور پھر اس کے بعد امیر المؤمنین کا زمانہ آیا، وہ علی جو اگر سفر کریں تو رسول اللہ اپنا بستر شہادت ان کے سپرد کر دیں، اور نبی خدا سب کو کہیں کہ علی کے حق میں قرآن کی آیتیں اترتی ہیں۔ مقام فتح پر، مقام غدیر پر، مقام خیبر پر، مقام خندق پر، مقام احد پر، جس کی وجہ سے اسلام کو فتح و نصرت ملی، رسول اللہ اسے اپنا ناصر اور معین، اپنا عمود کہتے رہے، اپنا ستون کہتے رہے۔ کیا لوگ نہیں جانتے تھے علی کیا ہے؟ سب چھوڑ دیں۔ جس دن شہر مدینہ میں انصار نے مہاجرین کی مدد کی تھی اور ایک انصار کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنایا گیا تھا، اس شہر کے ہر فرد نے دیکھا تھا کہ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی کون بنا تھا۔ سب کے لیے ذات امام علی علیہ السلام کی واضح اظہر من الشمس تھی۔ پھر بھی جب میرے مولا نے رحلت رسول کے بعد اپنے حق کا سوال لوگوں کے سامنے رکھا تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ اے علی، ہم کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، ہم کسی اور سے
اپنی بیعت اور اپنی وفاداری کا اعلان کر چکے ہیں. آپ نے سوال کیا، فرمایا کہ اگر تمہیں غدیر یاد ہے تو فلاں مقام پر اپنا سر مٹا کر آ جانا. تاریخ گواہ ہے کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ؟ 6 لوگ پورے شہر مدینہ میں سے 6 افراد صرف غدیر یاد ہے کہہ کر آئے. پورا شہر مسلمانوں کا، لیکن ایک بھی حق کے لیے نہ بولا. رسول کے لیے بھی خاموش رہے مسلمان، حق فاطمہ کے لیے بھی خاموش رہے، حق علی ابن ابی طالب کے لیے بھی خاموش رہے. یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ جب جنت کا سردار امام حسن سبز قبا نے اپنے خروج کا اعلان کیا اور آپ معاویہ ابن ابی سفیان کے خلاف آپ اپنی جانب سے 3 لشکر لے کر گئے، تینوں کے تینوں لشکر اس طرح سے آپ کو دغا دے گئے کہ خیمہ امام حسن مجتبی پر معاویہ ابن ابی سفیان کی فوج نے جب حملہ کیا تو آپ کی ران مطہر کو زخمی کیا گیا، آپ کے سجادے کو اور آپ کے بستر کو چھین کر لے گئے. مسلمانوں کے 2 بڑے لشکروں کے درمیان سوائے قبیلہ بنی ہاشم کے کوئی نہ تھا جو امام حسن مجتبی کے لیے آواز اٹھاتا یا حق کو بیان کرتا یا آپ کے لیے احتجاج کرتا یا جو ظالم ہے اس کو بے نقاب کرتا. سب نے سکوت کیا، سب نے اپنے اپنے حق کی بات کی. یہاں تک کہ جب یہ سلسلہ مسلمانوں کی خاموشی کا چلتا رہا اور سلسلہ خلافت جو معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس موجود تھا وہ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس آیا تو روایت کہتی ہے کہ اسلام کی شکل دیکھیے. آپ یہ بات یاد رکھیے کہ مسلمانوں کی خاموشی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسند خلافت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر یزید ابن معاویہ یہ کہتا تھا کہ محمد نے سونے اور چاندی کے برتن اور شراب حرام کیے، لو میں نے حلال کر دیے. اتنی جسارت اور اتنی زیادہ اسلام کی ستون کو ہلا دینے کی جرأت اس پر آ گئی تھی جو مسند خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھا تھا، جو بادشاہ نہیں تھا. وہ قیصر و کسریٰ اور روم کے بادشاہوں کی مانند حکمران نہیں تھا. ایک نظریے کی جانشینی کو لے کر بیٹھا اور اس کا عمل کیا تھا؟ اس کا عمل یہ تھا کہ وہ شرابی تھا، وہ خواتین کی عفت کو لوٹتا تھا، وہ حلال اور حرام کی تمیز سے دور تھا، وہ نماز کو سر وقت پڑھنا درکنار اپنے حصے کی نمازیں دوسروں کو پڑھنے کے لیے کہتا تھا کہ میری جگہ تم جماعت پڑھو، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو رہا ہوں. تاریخ ایسے واقعات سے لہٰذا میرے مولا سید الشہداء سردار بہشت نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور پھر فرمایا کہ اگر میں اس کی بیعت کروں تو تم اسلام پر فاتحہ پڑھ دو، اسلام کو وسلام کر دو. اب اسلام کے اندر کچھ بھی نہیں بچے گا. سمجھ میں آتا ہے مسلمانوں کی خاموشی نے، مسلمانوں کا حق کے لیے نہ بولنا اور باطل کے برخلاف خاموش رہنے نے اس نہج پر اسلام کو پہنچایا کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی. لہٰذا میرے سرور و سردار، میرے آقا، میرے مولا سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ نے خروج کیا اور فرمایا کہ اب ہم مسلمانوں کو اسلام کے لیے، حق کے لیے بولنا سکھائیں. آپ نے فرمایا اصلاح امت کے لیے چلاؤ، اصلاح امت کے لیے چلاؤ. میرے مولا جب اصلاح امت کے لیے چلے تو دیکھیے ایک جانب سید الشہداء ہیں جو حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. دیکھیے یہ وراثت جو ہمیں کربلا سے ملتی ہے، اب حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اور دوسری جانب کون ہے؟ یزید. سید الشہداء کے پاس کیا طاقت ہے؟ سب سے بڑی آپ کے پاس کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ یزید کے خلاف محاذ کرنے جا رہے ہیں؟ تاریخ گواہ ہے یزید 3 ریاستوں پر حکومت کرتا تھا، جبکہ سید الشہداء اپنے وطن میں امان نہ تھی. آپ نے خانہ خدا میں پناہ لی، آپ کو وہاں امان نہ ملی. اس کے بعد آپ نے کوفے میں جہاں سے آپ کو دعوت دی جا رہی تھی، آپ نے وہاں جانا چاہا، آپ کو وہاں نہ جانے دیا. سر انجام پوری زمین سید الشہداء پر تنگ کر دی گئی
اور وہ مقام آیا جہاں پر آپ نے سرزمین کربلا کو آباد کیا اور فرمایا کہ اب حق ظاہر ہوگا اور باطل کو بے نقاب کر دیا جائے گا۔ یہ کربلا ہے جس نے انسانوں کی خاموشی کو توڑا ہے۔ مظلوم چاہے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اس کی حق کی طاقت کو ظاہر کر کے دکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جانب 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا خلیفۃ المسلمین تھا، دوسری جانب صرف 72 ہیرے لے کر جنت کا سردار تھا جو حق پر بات کرتا تھا، جو حق کے اوپر کھڑا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہمارا انشاءاللہ اس عشرے کا موضوع بھی رہے گا کہ جناب زینب کبریٰ کی ذات، آپ کی ہستی جو کربلائے عصر آج کے زمانے میں اس دور میں ہمارے لیے ہے، ہم کیسے بی بی کے کردار سے آج کے دور میں زینبی بن سکتے ہیں۔ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ جب یہ حق کی آواز بلند کرنے والا قافلہ کربلا پہنچا ہے اور سید الشہداء نے اپنا پیغام ہر خیر تک، ہر شر تک پہنچایا ہے۔ آپ شر کے سامنے خطبہ دیتے رہے اور آپ خیر کو اپنے پاس دعوت دیتے رہے، جیسے حبیب ابن مظاہر ہے، جیسے زہیر بن قین ہے، جس طرح جناب وہب قلبی کی ذات ہے۔ لہٰذا آپ ان تک حق کی آواز کو پہنچاتے رہے۔ کوئی نہ تھا جو اس کا انکار کر سکتا کہ حسین نے ہم تک حقیقت کو نہیں پہنچایا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی عبید کی، جو لشکر ہر کے اندر موجود تھا۔ عبید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا کہ جب یزید کا قافلہ امام کے کربلا میں آ کر ملحق ہوتا ہے، جب قافلہ 2 محرم کو آ کے آپ سے ملتا ہے تو اس وقت ان کے اوپر پیاس کی شدت تھی۔ ہر کا پورا لشکر پیاسا تھا اور ان پیاسوں میں سے ایک عبید بھی تھا۔ عبید امام کے پاس گیا اور اس نے امام سے کہا مجھے پانی پلائیے۔ امام نے اس کو پانی پلایا اور اتنی دیر تک وہ پانی پیتا رہا جب تک وہ سیراب نہ ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ اس جگہ سے اٹھا جہاں سے اس نے پانی پیا، وہاں سے اٹھا اور خوشی خوشی لوگوں کو بتانے لگا مجھے حسین نے پانی پلایا ہے۔ یہ تو دروازہ بہشت پر لوگوں کو حوض کوثر پلانے والے ہیں، آج یہ حسین مجھے پانی پلا رہے ہیں۔ آج میں نے حسین سے پانی پیا ہے، میں نے اپنی پیاس دست حسین سے بجھائی ہے۔ فخر کرنے لگا عبید، مباحات کرنے لگا، لوگوں کے سامنے اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب سید الشہداء جناب علی اصغر کو لے کر لشکر یزیدی کے سامنے گئے تو اس وقت یہی عبید صف اول میں لشکر یزیدی میں کھڑا تھا۔ جو خاموش ہیں انہوں نے ظلمت کا ساتھ دیا، بولنے والے وہ حسین کے ساتھ کر شامل۔ اور جناب زینب کبریٰ وہ خاتون، وہ ہستی جس نے بتایا کہ جب حجت خدا اپنی حجت تمام کر تو پھر جو وراثت ہے وہ ہمارے پاس یعنی خواتین کے پاس آتی ہے۔ کتنی خوبصورت ہے یہ بات کہ کربلا میں 2 کردار ہیں، ایک حسینی جس نے اپنی جان کو لٹانا سکھایا ہے، راہ خدا میں مرنا سکھایا ہے، حق کے لیے فدا ہونا سکھایا ہے، اور دوسرا زینبی جس نے باطل کے درمیان جی کر دکھایا ہے، جس نے باطل کے درمیان حق کی بات جیتے جی کر کے دکھائی ہے، جس نے حسین کی وراثت، حسین کی مظلومیت کو قریہ قریہ تک اپنی زبان مبارک سے پہنچایا ہے۔ آپ جانتے ہیں سرزمین کربلا سے جو خواتین نکلی ہیں بطور اسیر، ان کو دنیا اسیر دیکھتی تھی، انہیں دربدر کرنے کے لیے جگہ جگہ لے جایا گیا تھا۔ لیکن جب یہ کاروان پہنچا ہے شام، اور شام میں خولی بن تمیم سے یزید نے پوچھا اور کہا انہیں کہاں کہاں کیسے کیسے ذلیل اور رسوا کیا، تو جانتے ہیں خولی نے کیا کہا؟ کہا کہ ہم انہیں قریہ قریہ رسوا ذلیل کرنے کے لیے لے کر جاتے تھے اور یہ فاتح بن کر داخل ہوتے، یہ عزت و شرف کے ساتھ داخل ہوتے، یہ فخر و مباحات کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ ہم ان کا تماشا تو لگا سکے لیکن ہم انہیں رسوا نہ کر سکے۔ یہ زینب نے جی کر دکھایا ہے، یہ بی بی نے ثابت کیا ہے کہ باطل کے درمیان کمزور کر کے بھی اگر ہمیں
کھڑا کر دیا جائے تو ہم اپنی عزت اور اپنی شرف کی بنیاد پر اس محاذ کو بھی جیت کر دکھاتے ہیں۔ تاریخ رقم ہے کہ جب عمر ابن سعد عبید اللہ ابن زیاد نے بی بی سے کہا بتا تیرے ساتھ تیرے خدا نے کیا کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے جو دیکھا وہ حسن خوبی دیکھا، کربلا میں جو نظر آیا وہ بہترین نظر آیا۔ کیا نظر آیا زینب کبریٰ کو؟ بی بی کو نظر آیا قرآن زندہ ہے، نو کے نیزہ پر اس کی تلاوت کرتا ہے، بی بی کو نظر آیا نماز آذان باقی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز لگ رہی ہے، بی بی نے دیکھا کہ سنت قرآن پوری ہو رہی ہے، بی بی نے دیکھا کہ وہ سر جو تن سے جدا ہو گیا ہے قرآن سے جدا نہیں ہوا، اگر وہ راہب کے پاس بھی جاتا ہے تو اس کے ظلمت کدے کو اپنے نور سے منور کر دیتا ہے اور لوگ حلقہ بدوش اسلام ہوتے ہیں۔ وہ سر اگر کسی قاتل کے گھر میں بھی چلا جائے تو اس کی زوجہ ہدایت اس سے حاصل کر لیتی ہے۔ زینب کی آنکھوں نے اس حسن و جمال کو دیکھا، لہٰذا عبید اللہ ابن زیاد یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ تیرے ساتھ تیرے اللہ نے اچھا نہیں کیا۔ میری بیوی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ کیدک وسعسعیک وناصب جہدک، کر لے جو تو نے کرنا ہے، اپنی تمام تر کوششوں کو لگا لے، اپنی سارے ہیلے کر لے، ولا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا، ولا تمت وحینا، تو ہماری وحی کو بھی نہیں مار سکے گا۔ یہ تیرے اختیار تیرے بس میں نہیں، تو طاقت حاصل کر سکتا ہے، تو دنیا حاصل کر سکتا ہے، لیکن تو مقصد حاصل نہیں کر سکتا، لیکن تو عزت و شرف کو حاصل نہیں کر سکتا، لیکن تو لوگوں کے دلوں میں اپنے مقام کو نہیں بنا سکتا۔ یہ وہ نیابت ہے سید الشہداء کی جو جناب زینب کبریٰ کی سرزمین کربلا سے اس چراغ کو کوفہ اور شام تک زندہ کیا ہے۔ آج کی زینب کون ہے؟ آج کی زینب کہاں ہے؟ آج کون ہے جو زینب کی مانند جی کر دکھائے؟ اگر کربلا نہ ہوتی، دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کربلا یک دفعہ نہیں ہوئی۔ میں نے کربلا تک پہنچنے کے لیے آپ کے سامنے تاریخ رسول خدا سے آغاز کیا کہ جو اسلام کے سب سے پہلے پیشوا ہیں، سب سے پہلے رہبر ہیں، جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا ہے۔ اور اگر ہم زینب تک پہنچنا چاہتے ہیں، بی بی کی ذات کو، ثانیہ زہرا کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہم یک دفعہ زینب تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے خاتون اول اسلام جناب خدیجہ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ نے رسول اللہ کی حمایت میں چٹان پر چڑھ کر خطبہ دیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے مشرکین مکہ کے سامنے نبی کا دفاع فرمایا، اور اس کے بعد اسی اتباع میں جناب فاطمہ الزہرا نے کبھی دربار میں، کبھی مسجد میں، کبھی انصار اور مہاجرین کی خواتین کے درمیان اپنے خطبات ارشاد کیے، اور پھر اس کے بعد جناب زینب کبریٰ اپنی والدہ کی اتباع میں، جناب زینب کبریٰ، جناب ام کلثوم، جناب فاطمہ کبریٰ، یہ وہ تین ہستیاں ہیں جنہوں نے جناب فاطمہ الزہرا اور جناب خدیجہ کی اتباع میں خطبات دیے ہیں، لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ اپنی زبان میں کہوں، مردوں کے بیچ میں ایک عورت نے اپنی زبان کی ذوالفقار چلا کر دکھائی ہے، اور لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ حسین کی شہادت نے انہیں کمزور نہیں کیا، ان کی روح کو اور زیادہ شجاع اور دلیر اور صاحب شہامت بنا دیا ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ بیویوں کے خطبے کو، کبھی زینب کبریٰ کے، کبھی جناب ام کلثوم کے، کبھی جناب فاطمہ کبریٰ کے خطبوں کو سن کر یہ کہتی ہیں یہ کون خواتین ہیں جو قافیے سے بات کرتی ہیں، لگتا ہے کہ رسول کلام کر رہے ہیں، ان کی فصاحت اور بلاغت بتا رہی ہے کہ یہ کوئی عام گھر کی عام خواتین نہیں ہیں، ان کا لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ کمزور نہیں ہے، رسن بستہ ہیں، بے مخنا و چادر ہیں، لیکن کمزور نہیں، کمزور نہیں۔ یہ ہے کربلا کہ جس نے خواتین کے کردار کی عظمت کو دکھایا ہے، اور جب زینب کبریٰ نے کلام کیا ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا یزید سرنگوں ہوا،
دربار چھوڑنے پر مجبور ہوا، اور جب وہ دربار چھوڑنے پر مجبور ہوا تو دبدبا ہیبت جناب زینب کبریٰ کی اس دربار میں ایسی تھی کہ کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ اس خاتون کو خاموش کراؤ۔ سب یہ کہنے پر یہ سمجھ چکے تھے کہ یزید کو ہی یہ دربار چھوڑنا پڑے گا۔ جی کر دکھایا ہے زینب، جی کر دکھایا ہے زینب، وراثت کا حق ادا کیا ہے زینب نے۔ وہ سر جس کے نیچے تن نہیں تھا اس کا تن بن کر دکھایا ہے زینب نے۔ وہ کلام جو سید الشہداء کا سرزمین کربلا میں ناتمام رہ گیا تھا اسے تمام کر کے دکھایا ہے زینب نے۔ وہ مقصد، وہ حسن و جمال، وہ شہامت، وہ جوامردی، وہ حلم، وہ بردباری جس کو سرزمین کربلا میں دفنا دیا گیا تھا اسے قریہ قریہ، گلی گلی، کوچہ کوچہ پہنچایا ہے زینب کبریٰ نے۔ ہماری جان قربان اس ہستی، اس ذات پر جس نے اپنے کردار کی بلندی سے دکھایا کہ جب خدا وراثت دیتا ہے تو عالمہ غیر معلمہ اس وراثت کو کتنی خوبصورتی سے ادا کرتی ہے۔ دیکھیے آج اگر ہم جینا چاہتے ہیں، آج اگر ہم رہنا چاہتے ہیں، آج اگر ہم زینب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں نمائندہ زینب بننا ہوگا۔ کس طرح؟ میں ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کر کے اس بات کو آسان بناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ سفر کر رہے تھے، یہاں تک کہ سفر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر سونے کی کان تھی، ایک پورا درخت، پورا پہاڑ تھا جہاں پر سونا موجود تھا۔ آپ کے حواریین نے کہا ہم یہاں سے سونا نکالتے ہیں، خزانہ اکٹھا کرتے ہیں۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ تم خزانہ اکٹھا کرو، میں اس سے بڑا خزانہ لینے جا رہا ہوں۔ لہٰذا آپ نے سفر کیا، اپنے حواریین کو اسی مقام پر چھوڑا، اور پھر اس کے بعد آپ ایک جگہ پر، ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر ایک بوڑھی خاتون ایک جھونپڑی میں رہتی تھی۔ آپ نے رات کو وہاں قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب رات ہوئی تو دیکھا اس بوڑھی خاتون کا بیٹا آیا ہے جو بہت افسردہ اور غمگین ہے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کیوں غمگین ہو؟ تو اس نے جواب دیا، کہنے لگا کہ میرا غم بڑا ہے، اس کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ پوچھا غم کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں جب شہر میں گیا تھا تو میں نے وہاں شہزادی کو دیکھا اور میں شہزادی سے محبت میں مبتلا ہو گیا۔ میں ایک فقیر جھونپڑی میں رہنے والا اور وہ ملک کی شہزادی ہے، میں اس سے کبھی بھی ملحق نہیں ہو سکتا، کبھی میرا اس کا وصال نہیں ہو سکتا، اس لیے افسردہ رہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں تمہاری اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہوں، لیکن جو میں کہوں اس کے اوپر تمہیں ایمان لانا ہوگا، تسلیم کرنا ہوگا۔ اس نوجوان نے اس بات کو قبول کیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ اسے اپنے ساتھ لے کر گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ بوری لو، اس کے اندر سارے خس و خاشاک، جھاڑیاں جو کچھ جنگل میں موجود ہیں سب کچھ اس کے اندر ڈال دو اور اس کا منہ بند کرو۔ اس نے منہ بند کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اب تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور بادشاہ سے خواستگاری کرو، یعنی اس کی بیٹی کا رشتہ مانگو، اور جو بھی بادشاہ شرط رکھے اس کو قبول کرو۔ ایسا ہی ہوا، وہ بادشاہ کے پاس گیا خواستگاری کا پیغام لے کر۔ بادشاہ حیران ہوا، کہنے لگا کہ ایک غریب، ایک فقیر، ایک جھونپڑی میں رہنے والا میری بیٹی کا رشتہ مانگتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تم اپنی محبت میں سچے ہو تو میں تمہیں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جتنی میری بتائی ہوئی دولت ہے وہ لے کر آؤ، جو ایک بوری بھر کروں۔ اس نے حضرت عیسیٰ کے کہنے پر ہر شرط ماننے سے وہ وہاں پر مثبت ہوا اور وہ واپس آیا حضرت عیسیٰ کے پاس، بتایا کہ مجھے کہا ہے بوری بھر کے خزانہ لے کر آؤ۔ حضرت عیسیٰ نے کہا وہ بوری جس کو تم نے خس و خاشاک سے بھرا تھا اس کو کھولو۔ اس نے کھولا، دیکھا اندر خزانہ موجود ہے، ہیرے جواہرات موتی موجود ہیں۔ یہ شخص لے کر گیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے جب دیکھا تو کہا اس طرح کے 2 اور لے کر آؤ۔ حضرت عیسیٰ کو خبر دی، حضرت عیسیٰ نے اسی طرح سے 2 اور خزانے دیے۔ پھر بادشاہ کے پاس لے کر آیا، بادشاہ نے تیسری دفعہ کہا مزید لے کر آؤ۔ نہ جانے کتنی دفعہ ایسا ہوا، ایک دفعہ بادشاہ حیران ہوا اور کہنے لگا تو رہتا جھونپڑے میں ہے، تجھ سے جتنا بھی مانگا جائے خزانہ تو لے کر آ جاتا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، صرف اللہ کا ایک نیک بندہ ہے جو میری مدد کر رہا ہے، وہ جیسا کہتا ہے میں ویسا کر لیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اگر ایسا ہے تو اس شخص کو مجھ سے ملاؤ۔
حضرت عیسیٰ اس نوجوان کے ہمراہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ اب جب بادشاہ نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا، ان کے قدموں پر گر گیا، کہنے لگا آپ جو حکم کرے کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں تم سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ تمہاری بیٹی سے محبت کرتا ہے تو اس کا عقد اس کی اپنی بیٹی سے کر دو۔ بادشاہ نے بتایا، حضرت عیسیٰ کو اپنے احوال سنائے، کہنے لگا کہ حقیقت حال یہ ہے کہ میں ایک بہت سخت بیماری میں مبتلا ہوں اور کسی بھی وقت اس دنیا سے جا سکتا ہوں۔ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں پریشان تھا کہ میں اس کا فیصلہ کس طرح سے کروں۔ اللہ نے میری مدد کی اور میں اس کو نہ صرف اپنا داماد بناتا ہوں بلکہ اس کو اپنا جانشین بھی قرار دیتا ہوں، اپنا ولی عہد بھی بناتا ہوں۔ یہ باتیں طے ہوئی، یہاں تک کہ ان دونوں کا عقد ہوا، اس کو اپنی محبت مل گئی اور بادشاہ کی صحت خراب تھی، کچھ عرصے میں اس کا انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا تو یقینی سی بات تھی، یہ ولی عہد تھا نوجوان، اس کو منصب مل گیا۔ اس کو جب منصب ملا اور وہ اپنے مقام پر آ گیا، شہزادی کے ساتھ وہ بادشاہ وقت بن گیا، تو کہتے ہیں کہ امام حضرت عیسیٰ نے اس نوجوان سے کہا کہ اب میں تم سے رخصت چاہتا ہوں، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ اس نوجوان نے بڑا دلچسپ سوال کیا، کہنے لگا کہ اے روح اللہ، آپ نے مجھے جھونپڑے سے نکالا اور آپ مجھے اس مقام تک لے کر آئے، آپ خود کیوں نہیں بادشاہ بن جاتے؟ اور اگر آپ بادشاہ نہیں بھی بنتے تو کیوں آپ اپنے لیے ایسے معجزے نہیں کرتے؟ آپ یہ سب کچھ چھوڑ کر نہ جانے کس سفر پر جا رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، جس سفر پر جو میری منزل ہے وہ میرے لیے ان ساری چیزوں سے زیادہ لطیف اور ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جب حضرت عیسیٰ نے یہ کہا تو اس نوجوان نے پوچھا کہ وہ منزل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، اگر بادشاہت سے بہتر اللہ کی رضا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی جانب سفر کرنا ہے، اپنے آپ کو خدائی مقصد کے لیے وقف کر دینا بادشاہت سے بہتر ہے، تو میں بھی بادشاہت سے بہتر راستہ انتخاب کروں، میں بھی اپنی زوجہ کو لے کر آپ کے ہمراہ شامل ہو جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اگر ایسا ہے تو میرے ساتھ چلو۔ اس نے اپنی بادشاہت کے، اپنی شہزادی، اپنی ملکہ کے ہمراہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ سفر کرنا شروع کیا۔ سر انجام حضرت عیسیٰ وہاں پہنچے جہاں ان کے حواریین، ان کے ساتھی جو ہیں، وہ سونے کی کان میں سے سونا نکال رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو آتے ہوئے دیکھا، کہنے لگے کہ یا نبی روح اللہ، آپ تو یہ فرما رہے تھے آپ اس سونے کے پہاڑ سے زیادہ قیمتی خزانہ لینے جا رہے ہیں، جبکہ آپ سوائے 2 افراد کے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر آئے۔ تب حضرت عیسیٰ نے فرمایا، ایک ناصر، ایک مددگار، ایک مخلص ساتھی اس سونے کے پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہے، اس کی قدر اس سونے کی کان سے بھی زیادہ ہے۔ یقین جانیے کہ اگر میں اور آپ ناصر زینب کبریٰ بنتے ہیں، ناصر سید الشہداء بنتے ہیں، ناصر زین العبا بنتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا ان کے لیے خزانہ ہے، یہ ان کی سب سے بڑی دولت ہے، یہ ان کے لیے ہماری جانب سے سب سے بہترین خدمت ہے کہ ہم یہ نہ کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی خدمت میں دیں گے، ہم خود حاضر ہیں۔ ہم خود حاضر ہوں گے تو یقینی سی بات ہے وہ ہماری آل کو، ہماری اولاد کو بھی اپنے حق میں قبول کریں گے، وصول کریں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا جو سب سے بڑا سرمایہ، جو سب سے بڑا جواب، جو سب سے بڑی خدمت ہم آج کے دور میں کربلا کے لیے یا جناب فاطمہ الزہرا یا اہل بیت اطہار کے لیے کر سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان کے لیے وقف کر دینا ہے، ان کے مقصد میں اپنے آپ کو شامل کر دینا ہے۔ اصلاح امت کا جو مقصد سید الشہداء کا تھا، اس میں اپنے آپ کو بھی بعینہ شانہ بشانہ شامل کر لینا ہے۔ ہماری جانیں قربان سرزمین کربلا کے ان کرداروں پر، ان ناصرین پر، ان افراد پر جنہیں سید الشہداء نے حلم ناصر کہہ کر پکارا تھا، جو پہنچے تھے اور جنہوں نے اپنی جانوں کو فدا کیا۔ آج شب اول محرم ہے، شب اول محرم کا یہ چاند ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک ماں اپنی جنت کو بھی آج غم حسین میں خاکال کر دی۔ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ رسول اللہ آج اپنی قبر میں بے تاب ہے، امیر المومنین اپنی قبر میں مضطرب ہے،
حسن مشتبہ علیہ السلام کی بیان قبر جو جنت البقیع میں آج بھی غربت کے عالم میں ہے، وہ بھی سید الشہداء کے عزا اور ماتم میں ہے۔ ہماری روح فدا اس صدیقہ کونین پر جس نے وقت ولادت امام حسین علیہ السلام مصیبت جناب امام حسین علیہ السلام کو سنا تھا، اس پر گریہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد آیا تھا میں اس قوم کے لیے دعا ہوں جو میرے حسین پر ماتم کرے گی، جو میرے حسین کی تنہائی کو یاد کرے گی، جو میرے حسین کے غم کو زندہ رکھے گی، اس کی مظلومیت کو زندہ رکھے گی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا تھا میں اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گی جب تک ہر عزادار کو، میرے حسین کے شیعہ کو اور ان کے شیعہ کے شیعہ کو، ان محب کو اور ان محبوں کے محب کو وارد بہشت نہ، داخل بہشت نہ کر۔ ہماری روح فدا فاطمۃ الزہرا کے اس رومال پر جو ہر مجلس عزا میں آتا ہے، جہاں آپ کے آنسوؤں کی یہ قطرے اپنی جگہ بناتے ہیں۔ آج منتظر ہے ایک ماں آپ کی جانب سے پرسہ وصول کرنے کے لیے۔ دیکھیے عزاداری کا پہلا ادب ہم امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس طرح سے سیکھتے ہیں۔ ابو بصیر روایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب محرم کا چاند نظر آتا تو امام جعفر صادق اپنے گھر کی در و دیوار کو سیاہ کر دیتے، آپ خواتین کو پردے میں بٹھاتے اور مجلس کا انعقاد کیا جاتا۔ ابو بصیر کہتا ہے مرثیہ پڑھنے والے نے مرثیہ پڑھا، سب گریہ کر رہے تھے، میں بھی گریہ کر رہا تھا۔ امام نے میری طرف نظر کی اور فرمایا اے ابو بصیر تو گریہ کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا مولا میں گریہ کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں تو گریہ نہیں کر رہا۔ کہتا ہے میں نے اپنا ہاتھ دکھایا جن میں آنسوؤں کے قطرے موجود تھے۔ میں نے کہا مولا آنسو موجود ہیں۔ فرمایا میرے جد حسین پر یوں خاموشی سے گریہ نہیں کرتے، فرمایا ایسے گریہ کرو جیسے میری ماں فاطمۃ الزہرا گریہ کرتی ہے۔ پوچھا ابو بصیر نے صدیقہ کونین کیسے حسین پر گریہ کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا جناب فاطمۃ الزہرا اپنے بال پریشان کرتی، اپنا سینہ چاک کرتے، خاک کربلا کو اپنے سر پر ڈال کر حسین مقتول، یا حسین مذبوح، یا حسین مظلوم کہہ کر فریاد کرتی۔ ہماری جان فدا اس صدیقہ کبریٰ پر جو جنت میں بھی عزادار سید الشہداء ہے۔ آج کا دن زینب کبریٰ سرزمین رسول خدا مدینہ منورہ کو ودا کر رہی ہے۔ آج سوئے کربلا جناب زینب کبریٰ کے سفر کا باقاعدہ آغاز ہے۔ کہتے ہیں 28 رجب کی جب یہ کاروان چلا تھا، جب اس کاروان کو سجا گیا تھا، جب اہل مدینہ نے قبیلہ بنی ہاشم کو محلہ بنی ہاشم خالی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ شہر یثرب تھا، نبی آئے تھے تو یہ مدینہ الرسول بن گیا تھا۔ اس شہر نے نبی کا استقبال البدر علینا کہہ کر کیا تھا۔ آج اس شہر سے زینب کبریٰ، آج اس شہر سے ابو الفضل العباس، آج اس شہر سے جناب سید الشہداء نقل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں 27 اور 28 رجب کے مابین کی رات تھی جو امام حسین علیہ السلام نے قبور ائمہ پر گزاری، قبر رسول خدا پر گزاری۔ کہتے ہیں ایسے جناب امام حسین قبر رسول خدا سے لپٹ گئے جس طرح شیرخوار بچہ اپنے ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اے نانا مجھے آپ کی قبر سے ایسے جدا کیا جا رہا ہے کہ میں اس کے سوا کوئی اور اپنے لیے پناہ تلاش نہیں کرتا۔ اے نانا آپ کی شریعت کی بقا کی، اس امت کی اصلاح کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے میں اس جگہ کو ترک کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ قبر جناب امام حسن مجتبیٰ پر تشریف لے کر گئے، پھر قبر جناب فاطمۃ الزہرا پر گئے تو میرے مولا نے سلام بھیجا، السلام علیکی یا ایتھا الصدیقہ الشہیدہ
المظلومہ، اپنی ماں کو کبھی کسی بیٹے نے ایسے نہیں سلام کیا ہوگا جیسے میرے مظلوم مولا نے اپنی مظلوم ماں کو کیا. فرمایا میرا سلام اے غریب، اے مظلوم، اے شہید، اے سچی کھری صداقت کا معیار فاطمہ الزہرا. اللہ جانے بی بی کے لیے وہ مقام کیا. جب حسین جیسا بیٹا ودا کر، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ جب ہم سرزمین کربلا جاتے ہیں، فراق ہمیں وہی پر کربلا جائیں تو اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں، لیکن جب کربلا سے نکلتے ہیں تو ہماری روح ہمارے بدن میں رہنے کو قرار نہیں پاتی. یہی کیفیت حسین کے لیے ماں کی قبر کو چھوڑنا ہے، اس قبر سے ودا کرنا ہے. نہ جانے کیسے مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں کی قبر کو ودا کیا. قافلہ سجا 28 رجب کو تمام بیویاں اپنی اپنی محملوں میں آئی، لیکن جب جناب زینب کبریٰ نے اپنے گھر سے باہر قدم رکھا، ایک جانب سے عباس دوڑے، دوسری جانب سے علی اکبر آئے، ثانی زہرا خوشبو علی لہجہ رسول شریکت الحسن آئی ہے، حسین کی محبت آئی ہے، علی کی زینت آئی ہے. امام حسین آگے بڑھے، جناب زینب کبریٰ کو پوری عزت اور تعظیم کے ساتھ محمل پر سوار کیا گیا. کہوں گی اے زینب کبریٰ، ایسا نہیں زہرا، مجھے 11 محرم یاد آتی ہے جب یہ قافلہ نکلا تھا مدینے سے تو بڑے اعزاز سے سوار کیا، لیکن جب یہ قافلہ سرزمین کربلا سے 11 محرم کو جائے گا، نامحرموں کا نرغہ ہوگا، ہاتھوں میں رسن ہوگی، بے مقناع چادر بیویاں ہوں گی، ہاتھ میں شقی کے تازیانہ ہوگا، بے کجاوا اماریاں ہوں گی، اور زینب تنہا ہوگی، کبھی دائیں دیکھے گی میرے علی اکبر مجھے سوار کرتے، کبھی بائیں دیکھ کر سوچے گی اے میرے غیرت زدہ عباس، آج بہنا محرموں کے نرغے میں تنہا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشفع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل شديد، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك وغير سوء حالنا بحسن حال واغننا من الفقر انك على كل شيء